قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. اور کسی مسلمان کے لیے یہ بات درست اور مناسب نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے یہ معاملہ پیش آ جائے. اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے احادیث میں 3 روایات منقول ہیں، جن میں سے سب سے پہلی روایت یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک ساتھی تھے، عیاش بن ابی ربیعہ مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو جہل کے بھائی تھے، ماں شریک بھائی، جس کو اخیافی یا خیفی بھائی کہتے ہیں، کہ ابو جہل اور حارث اور عیاش ان کی والدہ ایک تھیں، اور عیاش کے والد علیحدہ تھے اور ابو جہل کے والد علیحدہ تھے. تو یہ مسلمان ہو گئے، لیکن چونکہ اپنے گھرانے کی سختی اور شدت سے واقف تھے، اس لیے اپنے ایمان کو انہوں نے مخفی رکھا، ظاہر نہیں کیا. جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے تو انہوں نے بھی ہجرت کی، یہ بھی مدینہ منورہ آ گئے، اور مدینہ منورہ میں آ کر بھی اپنے بھائیوں سے اور اپنے خاندان سے بے خوف نہیں ہوئے، بلکہ ایک قلعے میں روح پوش ہو کر رہتے تھے، احتیاط برتتے تھے. اور جس وقت انہوں نے ہجرت کی تو ان کی والدہ میں بھی وہی خاندانی شدت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی عداوت اسی طرح تھی. تو اس نے قسم اٹھا لی کہ میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گی، نہ پیوں گی، اور نہ چھت کے نیچے جاؤں گی جب تک کہ عیاش واپس نہ آ جائے. اور اپنے دوسرے 2 بیٹے حارث اور ابو جہل ان کو بلا کر بھی کہا کہ جب تک تم اس کو لے کر واپس نہیں آتے تو میں اسی حالت میں رہوں گی. چنانچہ ابو جہل اور حارث اور ان کے ساتھ ایک اور صاحب حارث بن زید کنانی، وہ بھی ساتھ ہو گئے. تو یہ تینوں لوگ مدینہ منورہ میں آئے اور تلاش کرتے کرتے، پوچھتے پچھاتے آخر اس جگہ پہنچ گئے جہاں پر عیاش قلعہ میں روح پوش تھے. تو وہاں پر آ کر عیاش کو بلند آواز سے کہا، آواز دی کہ آپ قلعہ سے اتر آؤ، اور والدہ کے حالات ذکر کیے اور قسم اٹھائی کہ ہم دین کے حوالے سے تمہارے معاملے میں کوئی دخل نہیں دیں گے، تم اپنے دین پر عمل کرتے رہنا، لیکن ایک دفعہ والدہ کے پاس آ جاؤ تاکہ وہ اپنی اس حالت سے ہٹ جائیں. تو والدہ کے حوالے سے اس طرح کا واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی پیش آیا تھا. سورہ عنکبوت میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ان کی والدہ نے بھی یہی قسمیں اٹھا لی تھیں، لیکن اس وقت جو آیات نازل ہوئیں اس میں واضح طور پر کہہ دیا گیا کہ اگر والدین شرک پر تمہیں مجبور کریں تو تم ان کی اطاعت نہ کرو. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت بھی جائز اور درست نہیں ہوتی. اس کے علاوہ ان کے حقوق کا پاس رکھنا، ان کا خیال رکھنا، ان کا ادب و احترام وہ اپنی جگہ، لیکن اللہ کے مقابلہ میں ان کی اطاعت نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بات پر ڈٹے رہے. تو اور ان کا یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے جب اپنی والدہ کی کیفیت سنی تو ان کا بھی دل بھر آیا اور اتر کے اپنے بھائیوں کے پاس آ گئے. تو یہ تینوں لوگ حضرت عیاش کو لے کر چلے گئے. جیسا ہی مدینہ منورہ سے باہر نکلے تھوڑا فاصلے پر تو انہوں نے
حضرت عیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ باندھ دیے اور عہد شکنی کی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد پھر ان تینوں نے ان کو 100 کوڑوں کے ساتھ باری باری مارا پیٹا، راستے میں یوں پیٹتے ہوئے مکہ مکرمہ تک لے کے گئے، اور وہاں جا کر والدہ کے سامنے پیش کر دیا، اور والدہ نے بھی اپنی اسی شدت کا اظہار کیا اور ان کو دھوپ میں ڈلوا دیا اور کہا کہ اس وقت تک نہیں کھولوں گی جب تک کہ تم اپنے دین سے باز نہیں آتے۔ یوں کچھ عرصہ تک ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دیتے رہے۔ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی شدت اور سختی اس حد تک ہے کہ یہ میرے مرنے سے بھی ان کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو پھر بادل نخواستہ جو الفاظ انہوں نے کہلوائے وہ الفاظ انہوں نے اپنی زبان سے کہہ دیے، تو انہوں نے ان کے ہاتھ کھول دیے۔ جو ان کے ساتھ تیسرے صاحب تھے، حارث بن زید کنانی، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سخت ترین دشمنوں میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت تانا دیتے ہوئے ایک جملہ ان کو کہا کہ عیاش، جس دین پر تم تھے اگر وہ حق دین تھا تو تم اس سے کیوں ہٹے ہو، اور اگر وہ حق نہیں تھا تو پھر تم اتنا عرصہ ایک غلط اور باطل دین پر قائم رہے ہو۔ تو حضرت عیاش کو غصہ پہلے ہی تھا، تو اس وقت طیش میں آ کر قسم اٹھا لی کہ واللہ اگر تم تنہا کہیں میرے ہتھے چڑھ گئے تو میں تمہیں ضرور قتل کر دوں گا۔ چنانچہ بعد میں پھر موقع پا کر حضرت عیاش مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے، اور اتفاق ایسا ہوا کہ وہ حارث بن زید بھی مدینہ منورہ آ کر مسلمان ہو گئے۔ جس وقت حارث بن زید مدینہ منورہ میں آ کر مسلمان ہوئے تو اس وقت حضرت عیاش مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھے، چنانچہ ان کو ان کے مسلمان ہونے کی خبر نہ مل سکی، اور قباء کے راستے میں حضرت عیاش جا رہے تھے، راستے میں ان کو حارث بن زید نظر پڑے تو انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اپنی قسم پوری کر لی۔ تو بعد میں لوگوں نے بتایا کہ یہ تو مسلمان ہو گئے تھے، تو ان کو بڑا صدمہ پہنچا، رنج ہوا، اور یوں ہی سیدھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ جانتے ہیں میرا اور حارث کا معاملہ، انہوں نے میرے ساتھ کیا کچھ کیا تھا، تو مجھے اس کے مسلمان ہونے کی خبر نہیں تھی تو میں نے اس کو قتل کر دیا ہے۔ تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں کہ کسی مومن کے لیے یہ تو مناسب نہیں ہے کہ جان کر کسی مومن کو قتل کرے، غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس کے احکام آگے علیحدہ سے آ جائیں گے۔ تو یہ غلطی سے وقوع پیش آیا، جان بوجھ کر ایک مسلمان کو مسلمان سمجھتے ہوئے انہوں نے قتل نہیں کیا تھا۔ اور دوسرا واقعہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ جب جنگ احد ہو رہی تھی، آپ جانتے ہیں پیچھے بھی بڑی تفصیل کے ساتھ درسوں میں احد کی جنگ کے حالات ذکر کیے گئے کہ وہ ایک مشکل حالات تھے، مسلمانوں پر چاروں طرف سے حملہ ہو گیا تھا اور مسلمانوں کی صفیں بکھر گئی تھیں اور آپس میں اجتماعیت قائم نہیں رہی تھی۔ تو ایسے میں کچھ صحابہ کرام سے حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے مسلمانوں کے ہاتھوں، اور جس وقت ان پر تلواریں چلنے لگیں تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے آواز بھی دی کہ یہ میرے والد ہیں، مسلمان ہیں، ان کو قتل نہ کرو، لیکن مسلمان اتنے حواس باختہ تھے کہ آواز بھی کانوں میں نہ پڑی۔ اور اس کا تذکرہ تو قرآن پاک نے بھی کیا ہے کہ جس وقت مسلمان بکھر گئے اور ادھر ادھر دوڑنے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آواز دی، اور وہ آواز ان کے کانوں تک پہنچی بھی، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہمیں کسی نے بلایا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا ہے۔ اس طرح کے حالات تھے۔ تو ایسے میں حضرت یمان شہید ہو گئے مسلمانوں کے اپنے ہاتھوں، اور جب ان کو پتہ چلا کہ ہم نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا ہے تو بڑے پریشان ہوئے، پشیمان ہوئے، اور حضرت حذیفہ نے بھی تسلی دی کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائیں تمہارے حال پر۔
تو غلطی سے ہوا ہے، جو ہوا سو ہوا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی بات پہنچی، تو پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ غلطی سے ہو گیا ہے، اس کے پھر احکام آگے آ رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز تذکرہ کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا واقعہ احادیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے کہ ایک جہاد میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے، تو لشکر سے ہٹ کر پہاڑ کی گھاٹی کی طرف یہ آئے اپنی کسی ضرورت سے، وہاں پر ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے۔ تو ان کا خیال یہ تھا کہ یہ بھی دشمن کا آدمی ہے، اور ان کے لیے ظاہر کھانے پینے کا سامان بکریاں اور یہی چیزیں کھانے پینے میں استعمال ہوتی تھیں، تو یہ ان کو سنبھال کے یہاں پہ چرا رہا ہے۔ تو حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر حملہ کیا۔ تو جب اس پر حملہ کیا تو اس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھے کہ شاید یہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھ رہا ہے، پھر بھی اس کو قتل کر دیا۔ جب یہ مقدمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیش ہوا تو آپ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا، اور آپ نے کہا کہ آپ نے اس کے دل کو چیر کر کیوں نہ دیکھ لیا کہ یہ اوپر سے پڑھ رہا ہے یا دل سے پڑھ رہا ہے۔ دل کے حالات اللہ جانتے ہیں، ہم ظاہر کے مکلف ہیں۔ جب وہ ظاہراً پڑھ رہا تھا تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے تھا، تو اتنا ہی تمہیں دل کا بیت جاننے کا مسئلہ تھا تو اس کے دل کو چیر کے دیکھ لیتے، شاید وہاں تمہیں کلمہ نظر آ جاتا۔ تو ظاہر ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، ہم تو دل چیر کے بھی دیکھیں تو اس میں کوئی کلمہ نظر نہیں آئے گا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئیں۔ تو بہرحال تینوں واقعات کا لب لباب اور خلاصہ اور حاصل ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ مسلمان سے یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کر دے۔ ہاں غلطی سے خطا سے کوئی وقوعہ پیش آ جائے تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن اس وقت کے حالات میں جو جان بوجھ کر قتل و غارت اپنی انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اللہ تعالی ہمارے سارے معاشرے کو معاف فرمائے اور ہمیں اس چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔